جب میں درود پڑھوں تو آپ بھی پڑھا کریں، میں کہوں یا نہ کہوں، لیکن ہماری عوام اس انتظار میں رہتی ہے کہ اگر خطیب کہتا ہے کہ پڑھو تو پڑھیں گے، اور خطیب خود ہی پڑھ رہا ہے تو ہم اسی کو پڑھنے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ درود و سلام جیسے ہی سنو آپ کسی سے، آپ فوراً شریک ہو جائے۔ سب سے بڑا بخیل جانتے ہو کون ہے؟ جو بالکل پرفیکٹ بخیل ہے، 100% جو بخیل ہے۔ البخیل کل البخیل، من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ بخیل ہے اور پورا بخیل ہے، ادھورا نہیں، پورا بخیل۔ وہ ہے کہ میرا نام اس کے سامنے لیا جائے، مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جب نام آئے تو جیسے خطیب پڑھ رہا ہے آپ بھی پڑھو، اور کھلے دل سے پڑھا کرو۔ صرف زبان چلانے کا نام درود پڑھنا نہیں ہے۔ لوگ صرف زبان چلاتے ہیں، یہ درود پڑھنا نہیں ہے۔ درود پڑھنا کا مطلب یہ ہے کہ جب زبان حرکت میں ہو تو دل حضور کی محبت میں ڈوبا جا رہا ہے، اور سمجھو کہ حضور کو دیکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ صلاۃ و سلام تب یہ ہوتا ہے۔ ہم نے شیعوں کی بعض مجالس دیکھی ہے، جیسے ہی ائمہ اہل بیت کا نام آتا ہے پورا مجمع جو ہے اپنے انداز میں درود بھیجتا ہے۔ ائمہ اہل بیت کا نام آ گیا، امام باقر ہوں کہ امام جعفر صادق ہوں، یہ امام زین العابدین ہوں، یا کوئی بھی امام ہو، امام حسین کا تو پھر کہنا ہی کیا۔ نام آیا نہیں کہ بس پوری محفل جھومنے لگی تو یہ مجھے اچھا لگا۔ تو یہاں حضور کا نام آئے ہو کیوں نہ جھومے۔ تو کھلے کھلے دل سے درود پڑھ لیجئے، پھر میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں۔ اللہ صلی وسلم اللہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ ایک بار اور پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ معزز و محترم علماء کرام، حضرات ائمہ، عزیز طلباء، قابل احترام بزرگوں، معزز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشینان حرم، ایک طویل علالت کے بعد آج
مسجد سے سفر ہوا ہے مسجد تک، یعنی خانہ خدا سے خانہ خدا تک۔ خانہ کہتے ہیں صرف عظمت کے لیے، وہ گھر سے پاک ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ دنیا میں مسجد سے اچھی کوئی جگہ نہیں، اور بازار سے بری کوئی جگہ نہیں، لیکن کیا کریں کہ ضرورت کی چیز وہاں ملتی ہے، جانا ہی پڑتا ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میری بازار میں تو وہ آیا کریں جس سے دین کی سمجھ بوجھ ہو، فقیہ فی الدین جو ہے وہ آیا کرے، جو دینی سمجھ بوجھ رکھتا ہے بازار وہ آیا کرے۔ اور اب تو دنیا نے کچھ عجیب حال بنا لیا ہے، جو جتنا ہی زیادہ ناسمجھ ہے وہ سب بازار ہی میں ہے، ڈھیر ہے، بلکہ اس کام کے لیے بھی عورتوں ہی کو منتخب کر لیا کرے۔ پہلے بازار میں دینی سمجھ بوجھ کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی، اب مسجد میں بھی اس کو نہیں قابل عمل سمجھتے۔ جس کو دینی سمجھ بوجھ ہو وہ بازار جائے، یہ فاروق اعظم فرماتے تھے۔ اب مسجد میں آنے کے لیے دینی سمجھ بوجھ ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے دنیا کی بات یہاں بیٹھ کے کرنا شروع کر دیتے، اور ان کو معلوم نہیں ہے دنیا کی بات اگر مسجد میں کی گئی تو اپنی نیکیوں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ بات چیت کی جگہ ہے ہی نہیں، بس یہ یاد الہی کی جگہ ہے، یہ ذکر و فکر کی جگہ ہے، یہ تلاوت کی جگہ ہے۔ یہ دینی علوم تقسیم کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں صرف نیک کام کیے جائیں، سرکار کبھی بھی کسی مسجد سے گزرتے تھے تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے۔ اب تو لوگوں کو کچھ ضرورت محسوس ہوئی قضاء حاجت کی تو آئے مسجد میں اور اپنی ضرورت پوری کر کے چپ چاپ چلے گئے تھے، 2 رکعت نہیں پڑھی، اور اگر نہیں پڑھ سکے تو کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیتے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح تو پڑھ لیتے۔ اس لیے کہ مسجد سے گزرنا جنت کی کیاریوں سے گزرنا۔ افسوس کی بات ہے
کہ جنت کی کیاری سے گزر ہو، وہاں سے آسودگی نہ حاصل کی جائے۔ اگر جانور کو آپ بہترین چراگاہ میں ڈال دو تو وہاں سے چرے گا نہیں ہو۔ آپ جنت کی بہاروں سے گزر رہے ہیں، کچھ یہاں سے آسودگی نہیں حاصل کرے۔ جس نے ایک تسبیح بھی پڑھ لی اس نے یہاں سے فائدہ اٹھا لیا۔ حضور کا عمل بھی تھا، جب گزرتے تھے مسجد سے تو 2 رکعت پڑھ ہی لیتے۔ حدیث پاک میں ہے، اب بات آ گئی ہے تو کہہ دوں، روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عن ابن عمر یا حضرت سعد سے ہے روایت۔ یہ روایت شاید ابن سعد سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرّا بمسجد بنی معاویہ، حضور نے گزر فرمایا مسجد بنی معاویہ سے، دخلا تو آپ مسجد میں داخل ہو گئے، فرکع فیہ رکعتین، آپ نے پھر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ مسجد میں داخل ہو گئے اور وہاں 2 رکعت نماز۔ اب صحابہ ساتھ میں تھے تو کہتے ہیں وصلینا معہ، تو ہم نے بھی حضور کے ساتھ پڑھ لی۔ جو ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ کسی کو درود پڑھتے دیکھو تو آپ بھی پڑھا کرو، یہاں نماز پڑھتے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم نے بھی پڑھ لیا آپ کے ساتھ، اب ہم نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ نہیں تو بیٹھ کے دیکھتے کہ حضور آپ پڑھیے، ہم تو دیکھ رہے ہیں۔ سب نے نماز پڑھی، وصلینا معہ، ہم نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ فدعا ربہ طویلا، تو آپ نے اپنے رب سے بڑی لمبی دعا کی، مختصر نہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے، نماز تو مختصر تھی، دعا لمبی تھی، اپنے رب سے بڑی لمبی دعا آپ نے کی۔ فَلَمَّا انصَرَفَا، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، قال، تب آپ نے فرمایا، سألت ربی ثلاثہ، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی۔ اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی میں نے۔ فَآتَانِي سَنَتَيْن وَمَنَانِي وَاحِدًا، تو 2 تو مجھے خدا نے دے دیا، اور ایک کے بارے میں مجھے روک دیا کہ اے محبوب یہاں رک جائیے آپ۔ 2 تو دے دیا مجھے، 3 چیزیں میں نے مانگی تھی، 2 تو مجھے دیا میرے رب، اور ایک کے بارے میں مجھے روک دیا۔ سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنہ
فَآتَانِيهَا، میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا۔ کیا فکر ہے امت کی، یہاں اپنے سے زیادہ کچھ مانگتے ہی نہیں، اور لوگوں کا بس چلے تو کہہ دیں بس مجھی کو دینا، پڑوس والے کو نہ دینا کی گڑبڑ کرے۔ یہ ہے حالت۔ کیا بھلا ہوگا، یہ بھی کوئی جینا ہے۔ امت کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، یعنی بھوکی پیاسی نہ رہے۔ دے دیا مجھے خدا نے کہ قحط سے تو ہلاک نہیں ہوگی، قحط نہیں آئے گا، اور قحط آئے گا بھی تو یہ ہلاک نہیں ہوں گے اس میں۔ پھر میں نے دعا مانگی، دوسری دعا، کہ اللہ یہلک امتی بالغرق، وسألت ربی اللہ یہلک امتی بالغرق، اور میرے مولا میری امت کو ڈبو کے نہ مارنا جیسے قوم نوح ڈوب گئی سب۔ میری امت کو ڈبو کے ہلاک نہ کرنا۔ قوم نوح سب ڈوب کر کے ہی مری ہے، اور فرعونی بھی سب ڈوب ہی کے مرے۔ ڈوبے بہت ہیں، ابھی بھی کبھی کبھی سیلاب آتا تو پوری آبادیاں ہی بہہ جاتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ بھی مجھے دے دیا کہ یہ ڈوب کر کے بھی امت نہیں مرے گی، یہ بھی دے دیا۔ فَآتَانِيهَا، تو اللہ پاک نے مجھے یہ بھی دے دیا۔ وَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر تیسری دعا میں نے یہ مانگا کہ میرے مولا میری امت کی ہلاکت آپس کے ٹکراؤ میں نہ ہو۔ فَمَنَانِيهَا، تو مجھے روک دیا گیا، یہ امت آپس میں نہ ٹکرائے، تو مجھے اس سے روک دیا گیا۔ اس امت کو نہ طوفان کوئی ختم کر پائے، جتنا بھی طوفان آنا ہے آلے، نہ کوئی قحط اس امت کو ہلاک کر۔ اس امت کی تکلیف آپسی ٹکراؤ میں ہے۔ آپ عالمی سطح پر چاہیں تو دیکھ لیں، اور مقامی سطح پہ چاہیں تو دیکھ لیں، اور خانگی سطح پہ چاہیں تو دیکھ لیں، انفرادی سطح پہ چاہیں تو دیکھ لیں، اجتماعی سطح پہ چاہیں تو دیکھ لیں، جہاں چاہتے ہیں دیکھ لیں۔ یہ نہیں کہ دل کی نگاہ سے، ماتھے کی نگاہ سے، جہاں چاہیں دیکھ لیں۔ جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ آپسی ٹکراؤ کا ہے، کہ آپس میں یہ امت ٹکرا نہ جائے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو نماز پر بھی فائق ہے، روزے پر بھی فائق ہے، اور تمام چیزوں پر بھی یہ فوقیت رکھتی ہے۔ آپس میں مصالحت کرنا، اصلاح ذات البین، آپس میں صلح و مصالحت سے رہنا، یہ نیکی میں نماز سے آگے ہے۔
فرمایا کہ کیا تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو نماز سے بھی کچھ آگے ہے، روزے سے بھی کچھ. تو نماز تو بتانے والے اتنے آئے ہیں کہ اب کس سے سیکھیں. ایک نہیں جماعت آئی ہے پوری. یا اللہ کس سے سیکھیں بتاؤ. نماز بتانے آ گئے، چلو بھیا ٹھیک ہے. روزہ بتانے آ گئے. یہ آپس میں صلح و مصالحت بھی کوئی بتانے آیا؟ بلکہ اور لڑا کے چل دیے. واہ واہ واہ. سب مزے میں رہتے تھے اور لڑایا اور چلے گئے. کیا کیا آپ نے؟ تو ضروری تھا کہ آپس میں صلح و سلام کے ساتھ رہتے، صلح و مصالحت کے ساتھ رہتے. حضور نے مانگا تھا اس کو، لیکن اسی سے روکا گیا. اب معلوم ہوا کہ خطرہ جو ہے آپسی ٹکراؤ سے، کسی کی طاقت دنیا میں نہیں ہے کہ اس امت کو ختم کر دے. ایسے سپر پاور نام نہاد بہت ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے، کسی کی مجال نہیں. اور انہوں نے دیکھ بھی لیا، انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا، آپ کو آزما لیا کہ یہ امت بہت زندگی رکھتی ہے اپنے اندر، اس کو ہلاک کرنا آسان نہیں ہے. اس کی موت غیروں کے ہاتھ ہے ہی نہیں، غیر قادر نہیں ہے. تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک، لڑنا تو اس سے بڑا مشکل ہے، چلو لڑاؤ. اسی لیے اب وہ بازی گری کا کام کر رہے ہیں، لڑا رہے ہیں اور لوگ لڑ رہے ہیں. کیا تم نے پڑھا نہیں وہ صلح و خیر؟ صلح بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. صلح سے بہت. اب آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ آج تک جتنے ممالک تباہ ہوئے، چاہے لیبیا ہو، یہ مسلم ممالک ہیں، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے شام ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے یمن ہو، جتنے تباہ ہوئے کیا یہ غیروں کے ہاتھ ہوئے؟ سب میں اپنا ہاتھ، سب میں اپنا ہاتھ. ہم اپنا چمن اپنے ہاتھ سے برباد کر رہے ہیں. اور پھر عقل مندی کا دعویٰ بھی ہے، اور کوئی اف بھی نہیں کر رہا ہے. اب کوئی تقریر بھی نہیں کرتا اس پر. وہ 4-5 تقریریں یاد ہیں ادھر ادھر کی، اس کو دہراتے رہتے ہیں. وہ غلطی کریں تو کوئی لقمہ بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ سنتے سنتے یاد کر چکے. ایک بیچارے قاری صاحب تھے، بیگ محمد باغ میں تقریر کرتے تھے، تو لوگ پہلے سے بتاتے تھے کہ اب قاری صاحب یہ بولیں گے، اور وہی وہ بولتے تھے. سب حافظ ہو گئے تھے، سنتے سنتے لقمہ دیتے تھے. وہی سنی سنی رٹی، کوئی ذہن ہے ہی نہیں.
کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں۔ اب کوئی تقریر کرنے والا نہیں ہے اس پر، دیوبندی چپ، ہزار چپ، اہل حدیث چپ، ہزار چپ۔ اب کیوں نہیں آپ بول رہے ہو؟ اس سے بڑا المیہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بہت بڑی چال تھی اہل مغرب کی، یہ ایک طرف عربوں کو کر دیا جائے، ایک طرف ایران کو کر دیا جائے، عربوں کی طرف سنیوں کو کھڑا کر دیا جائے اور ایران کے پیچھے شیعہ کھڑے ہو جائیں گے، شیعہ سنی کو لڑا دو اور تماشا دیکھو، دونوں خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اذا تعارضا تساقطا، جب یہ دونوں ٹکرائیں گے دونوں ساقط ہو جائیں گے۔ ان کو مارنے کی کیا ضرورت؟ یہ چال چلی تھی اور لگایا ایسے مہرے کو تھا کہ اس کے پیچھے آنا ہی تھا سب کو، سعودی کو لگایا تھا اور اس نے کیا بھی وہی، اس مہرے نے وہی کیا کہ پاکستان تو بھی چلا، ترکی تو بھی چلا اور مصر تو بھی چلا بنام سنیت۔ حالانکہ یہ سنی اور شیعہ جنگ ہے ہی نہیں، یہ سنی اور شیعہ جنگ نہیں ہے، یہ در حقیقت بڑی طاقتوں کی زور آزمائی ہے۔ اگر بہت اوپر جا کے دیکھیں گے، ویسے بھی سعودی عرب کب سے سنی ہو گیا؟ کب سے سنی سعودی عرب ہو گیا؟ اس نے تو حضور کا نام تک باقی نہیں رکھا، اپنے نام عرب کو کر لیا ہے۔ عرب تو حضور کا ہے، وہ شہنشاہ عرب ہے، وہ آبروئے عرب ہیں، وہ جانے عرب ہیں، سب تو وہ ہیں۔ عرب تو حضور کا ہے، یہ سعودی کا کب سے ہو گیا؟ حضور کا نام تک اس نے نہیں رکھا۔ آپ کو تو تاریخ بھی شاید معلوم نہیں ہو۔ پہلے ٹرکی حکمران تھا، لیکن جب ٹرکی کی سلطنت باقی نہ رہی، جرمنی کا ساتھ دے کر کے کچھ اچھا نہ دیکھا اس نے۔ جرمنی جب دو حصے میں بٹ گیا تو پھر ٹرکی کا بھی کچھ حال اچھا نہیں رہا۔ تو جس زمانے میں ٹرکی کو زوال آیا، اسی زمانے میں ایک قوت اٹھی اس صحرائے نجد سے، سعودیوں کی۔ یمن سے سرحد بالکل نجد کی ملی ہوئی ہے۔ 1917 کی یہ بات ہے، 1917 عیسوی میں ایک قوت اٹھی شاہ سعود کی، نجد کے صحرا سے، نجد کے علاقے سے، اور دیکھتے دیکھتے پورے عرب پہ چھا گئے۔ یہ کہاں سے اٹھے ہیں؟ نجد سے۔ اور نجد کے بارے میں بس صرف اتنا ہی بتانا ہے، ایک دعا تو حضور کی سن لی، ایک اور سن لیجیے۔
حضور نے کس کے لیے نہیں دعا کی؟ حضور دعا ہی تو کرتے تھے، پوری امت کے لیے دعا کی۔ جب آئے تھے تو دعا کرتے ہوئے آئے تھے، اور جب تک رہے دعا ہی کرتے رہے۔ لیکن ہم تو صرف دعا کرتے ہیں اور بس، وہ بھی پتہ نہیں زبان سے کرتے ہیں یا حلق سے۔ یہ ہماری دعا کبھی کبھی ہمارے سر کے اوپر نہیں چڑھتی، لیکن حضور صرف دعا ہی نہیں کرتے تھے، امت کی دوا بھی کرتے تھے۔ رات دن امت کے لیے دعا، اس کی دوا بھی، دعا بھی ایسی جس جیسی دعا نہیں، اور دوا بھی ایسی جس جیسی دوا نہیں۔ آج تو آپ کا شہر مقدس جو ہے وہ دوا خانہ بنا ہوا ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ تو آپ دعا کرتے رہے، شہر و دیار کے لیے بھی دعا کی، اور یمن اور شام کے لیے تو خاص طور سے آپ نے دعا کی۔ آج حدیث پاک میں ہے باب و ذکر الیمن والشام، یہ باب ہے حدیث پاک۔ اور بچے جو ہمارے درسگاہ میں پڑھتے ہیں، اب آپ کی تو دینی درسگاہ رہی نہیں، چند غریب بیچارے وہاں پڑے رہتے ہیں، پڑھتے کم ہیں، اپنی غریبی کا علاج زیادہ کرتے ہیں۔ اپنی غربت کا علاج زیادہ۔ تو وہ کتاب میں ہے کہ حضور نے کچھ شہروں کے لیے دعا کی، اس میں شام ہے، اس میں یمن ہے، خاص طور سے دعا کی۔ اور ان دونوں میں بھی جس کے ایمان کی گواہی حضور نے دی وہ یمن ہے۔ فرمایا الایمان و یمان، ایمان تو یمن کا، تو کوئی بے ایمان ہی اس پر حملہ کرے گا۔ بڑا بے ایمان کوئی اشقا ہوگا وہ حملہ کرے گا۔ حملہ بھی کرو اور ساری دنیا کو بلاؤ بھی۔ اتنی مغرب نواز، آج تک جتنے مسلم ملک تباہ ہوئے سب کے لیے یہودی نے اپنا کاندھا پیش کیا، لیکن دو ملکوں کے لیے صرف کاندھا نہیں پیش کیا ہے، براہ راست گیا ہے سعودی وہاں، ایک شام اور ایک یمن۔ اور یہ دو ملک ایسے ہیں جس کے لیے خاص طور سے حضور نے دعا کی۔ اب وہ دعا بھی سن لیجئے۔ اب مزے کی بات یہ عبداللہ ابن عمر سے ہے، یہ پہلے نکل گئی تھی بات، تو وہ اب پوری ہو جائے۔ یہ عبداللہ ابن عمر سے ہے، روایت کرنے والے امام بخاری ہیں، بہت اچھا ہے۔ نہیں تو کچھ لوگ جو ہے اگر بخاری کا نام نہ لو تو انہیں بخار چڑھتا ہے، اور پھر وہ اس روایت کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھنے لگتے کہ پتہ نہیں کیسی روایت ہے یہ۔ چلو امام بخاری کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، ابن عمر سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا، قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا،
قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا اظنہ قال فی الثالثہ هناك الزلازل والفتن وبها يتلو قرن الشیطان كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری دعا حضور کی. حضور دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو برکت دے ہمارے یمن میں، اللہ ہم کو برکت دے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں. پہلے شام کا نام لیا. اللہ ہم کو برکت دے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں. نجد کے لوگ بھی وہاں موجود تھے جب دعا ہو رہی تھی، سرحدی ملی ہوئی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ، نجد والے اس وقت نجدیوں کے ہاں شاید یا رسول اللہ جائز رہا ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وفی نجدنا، اور ہمارے نجد کے بارے میں آپ یمن کے لیے دعا کریں. یمن سے سرحد ملی ہے نجد کی، ہمارے نجد کے بارے میں. تو پھر حضور نے وہی دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں. 2 بار ہو گئے. تیسری بار پھر جب حضور نے کہا کہ اللہ برکت دے ہمارے شام میں ہمارے یمن، تو انہوں نے پھر وہی کہا. تو تیسری بار حضور نے فرمایا یہاں نجد کے بارے میں تم کہہ رہے ہو. یہ تیسری بار کے بارے میں کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ تیسری بار حضور نے یہ فرمایا. یہ دوسری بار نہیں فرمایا، تیسری بار. 2 بار تو ٹال دیا حضور نے. تیسری بار جو ہے کہتے، تیسری بار میرا خیال ہے کہ تیسری بار حضور نے یہ کہا کہ یہاں سے زلزلے اٹھیں گے، یہاں سے فتنے اٹھیں گے، اور یہاں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا. شیطان کو دیکھا آپ نے؟ وہی نہیں دیکھا تو کا سینگ کہاں دیکھا ہوگا؟ پہلے تو شیطان کو دیکھو نا، پھر اس کا سینگ دیکھنا. حضور فرماتے ہیں وہاں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، طلوع کرے گا. یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع کرے گا، ظاہر ہوگا. محدثین لکھتے ہیں شیطان کا سینگ، آپ کچھ اور نہ سمجھنا، یہاں سے شیطان کے پیروکار اٹھیں گے. کہاں سے؟ نجد سے. شیطان کے پیروکار یہاں سے اٹھیں گے نجد سے، اور سعودی نجد سے ہی نکلے. آج وہاں کے امام کا بھی نجدی الاصل ہونا ضروری ہے، یا سرٹیفائیڈ بائی نجدی. امام یا نجدی ہوگا یا پھر نجدی سرٹیفائیڈ کرے تو ہی امام ہو سکتا. تو شیطانی گروہ یہاں سے اٹھے گا. کہاں سے؟ نجد سے. سعودی وہیں سے اٹھے ہیں 1917 میں. انہوں نے حضور کا نام بھی بدل دیا. اب سعودی عرب کہتے ہیں. کب سعودی کا عرب کب سے ہو گیا؟ عرب تو شہنشاہ عرب. سب سے پہلا یہی سوال ہے. تم نام تک تو رکھ نہیں سکے حضور کا، تم حضور کا کام کیا کرو گے؟ نام تک نہیں رکھا تم نے، اپنا نام کر لیا، سعودی کر لیا.
اور یہ وہ علاقہ ہے نجد کا جو بنجر ہے حضور کی دعا سے. آپ کو کس خیر کی امید اس نجد سے ہے؟ حضور تو رات دن امت کے لیے دعا کرتے ہیں اور کرتے رہے. یہاں کہنے پر دعا نہ کرتے. نجد والے 3 بار کہے کہ دعا کر دیجئے, نہیں دعا ہوئی. ایسا بنجر علاقہ ہے, وہاں سے خیر کی امید ممکن ہی نہیں. لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیوں یہاں کے نجد کے لیے دعا نہیں ہوئی. تب پھر حضور نے فرما دیا کہ یہاں سے زلزلے اٹھیں گے, فتنے, اور یہاں سے شیطانی گروہ ظاہر ہوگا. ابھی تک سمجھ میں آپ کے نہیں آ رہا تھا, حالانکہ آنکھ والے پہلے دیکھ رہے تھے, لیکن اب تو آپ کو لگا کہ یہ شام پر جو حملہ ہے یہ سعودی کا ہے. یہ النصرہ جو وہاں کام کر رہا ہے دستہ فوجی, یہ اسی کا تیار کرتا ہے, سعودی کا ہے. اور داعش جسے کہتے ہیں سعودی کا ہے, جو عراق کی طرف گیا. چپ ہیں, اسی لیے دیوبندی بھی خاموش ہیں ایک دم بالکل. اہل حدیث بھی چپ ہیں. انہی کا کام ہے, انہی کا کارخانہ ہے. یہی جو ہر سال ہتھیار لیتے, کبھی لڑے تو ہیں نہیں کسی سے, اور لیتے ہیں سب سے دی. انڈیا سے بھی زیادہ ہتھیار امریکہ سے لیتے. کرتے کیا ہیں؟ جب آپ کو لڑنا ہی نہیں کسی سے آپ کی جنگ نہیں ہوئی, تو آپ ہتھیار کیوں ہر سال لیتے ہیں؟ یہ گیا کدھر؟ سب مسلمانوں کی گردن کاٹنے میں گیا. تو انہی کا کام ہے. شام پر انہی کا حملہ تھا. یہ نصرہ ہو کہ داعش سب انہی کا ہے. لیکن اگر کسی کو کچھ تعامل ہو تو اب یمن میں دیکھ لے, یمن میں انہی کا حملہ ہے. اب تو سامنے ہے نا فرنٹ پر سعودی, اب دیکھ لو کس کا حملہ ہے. اب کوئی تعویل کر کے بتاؤ. تو حضور کا یہ فرمانا کہ میرے شام میں, میرے یمن میں, حضور نے شام کو اپنا شام کہا ہے, اور یمن کو اپنا یمن کہا, لیکن سعودی کو اپنا نہیں کہا. تم کب سے سمجھنے لگے؟ نجد کے ہی تو تھے یہ, اور ہیں اپنا نہیں کہا. آپ یوں بھی دعا کر سکتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی الشام, اللہم بارک لنا فی الیمن, اللہ ہم کو برکت عطا فرما شام میں اور یمن میں. یوں بھی کہہ سکتے, یوں نہیں کہا. شام میں نہ کہا. شام کس کا ہے؟ حضور کا ہے. جی صاحب, اور یہ حضور کی زبان پر. شام کسی کا نہیں, شام حضور کا ہے. یمن کس کا ہے؟ فی یمن نہ کہا, حضور کا. اور دونوں پر حملہ سعودی نے کیا. اسی لیے سعودی کو حضور نے سعودی کو اپنا نہیں کہا. تم کب سے سعودی کو اپنا سمجھ رہے ہو؟ یہی تمہاری سب سے بڑی بھول ہے. یہ بھی نگاہ صدیق اکبر سے دیکھو تو دکھائی دے گا. نگاہ صدیقی کھولنی پڑے گی, صدق کی نگاہ کھولنی پڑے گی. جب سچائی کی نگاہ ہوگی تب. نہیں تو کہہ دیتے کہ نجد بھی ہمارا ہے. نہیں کہا. جہاں کے یہ تھے اس کو نہیں کہا. کہیں وہی چوٹ تو تمہیں نہیں لگی ہے یہ بہت حملہ ہو رہا ہے بڑھ بڑھ کر کے. تم خیروں کا کام کر رہے. جب فلسطین پر دھواں دھار بمباری ہو رہی تھی
تب آپ کیوں نہیں گئے تھے وہاں امن قائم کرنے کے لیے؟ تب تمہارے اتحادی کیوں نہیں گئے تھے آگ بجھانے کے لیے؟ آپ نہ لڑتے، آگ بجھا دیتے، صلح کرا دیتے۔ آپ کے پلین کہاں تھے؟ آپ کے پائلٹ کدھر تھے؟ آپ کی بمباری کدھر تھی؟ کبھی اسرائیل کی طرف رخ کر لیتے صلح کرانے کے لیے ہی، کبھی امریکہ کی طرف رخ کر لیتے، صلح کچھ نہیں، صرف اپنوں کی گردن کاٹنے کے لیے رہ گئے ہو۔ وہ بھی حضور نے جسے اپنا کہا ہے، شام ہمارا ہے، شام نا ہمارے شام، وہ فی یمن نا۔ میں سچ کہتا ہوں اب اس حدیث کے معنی زیادہ کھل گئے کہ یہاں سے شیطان کے پیروکار اٹھیں گے، اس لیے نجد کے لیے دعا نہیں، سیدھے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا۔ ہو گیا، سب ہو گیا ہے، جنگ چل رہی ہے۔ بہت بڑی حکمت عملی مغرب نے کی تھی، لیکن فیل گیا، ٹرکی الگ ہو گیا، پہلے ادھر ادھر کیا، اس کے بعد جب سمجھ میں آیا کہ یہ تو لڑا کے مار ڈالیں گے اہل مغرب آپس میں، ٹرکی الگ ہو گیا، پاکستان الگ ہو گیا، مصر باقی رہ گیا ہے۔ عبد الفتاح السیسی انہی کے لانے سے وہ آیا ہے، مصر کا تختہ انہی کے اشارے پلٹا گیا ہے، سعودی عرب، سب کو معلوم ہے، لیکن وہ کریں گے کیا اکیلے؟ کیا اس جنگ کو سنبھال پائیں گے؟ اب تک یہ آگ لگاتے رہے لیکن ان کا کاندھا استعمال ہوتا رہا، لیکن ان دو میں کاندھا نہیں استعمال ہوا، شام میں جس کو حضور نے اپنا کہا ہے، یمن میں یہاں کاندھا نہیں، یہ ڈائریکٹ ملوث ہے، یہ ڈائریکٹ ملوث ہے ان دونوں، جسے حضور اپنا کہہ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، آپ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہو، اس دن کے لیے حکومت لے کے بیٹھے ہو اور ساری دنیا کو بلا رہے ہو اور بڑے بڑے ملکوں کو دھمکی دے رہے ہو کہ اگر تم نہیں آؤ گے تو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ تو پاکستان تو پہلے سے قیمت چکا رہا ہے تمہارے کہے سے، افغانستان میں امریکہ کی خدمت کر کے بھاری قیمت تو چکا رہا ہے، کیا یمن میں بھی جائے امریکہ کی خدمت کرنے کے لیے، وہاں بھی امریکہ ہی کی خدمت چل رہی ہے، وہ تو پہلے سے بھاری قیمت ادا کر رہا ہے۔ اب یہ دعا جو ہے اب زیادہ معنی خیز ہو کے آ گئی کہ یہاں سے شیطانی گروہ نکلے گا، شیطان کے پیروکار ہوں، یہاں سے شیطان کی سینگ ظاہر ہوگی۔ یہ دعا ہے حضور، اس وقت حضور دیکھ رہے تھے، اور یہاں لوگوں کو اب تک نہیں دکھائی دے رہا۔ یہ دیکھو اب ان اندھوں کی بات کو کون کہے، 1400 برس پہلے دیکھ کے دعا بھی کر دی، خاص طور سے شام اور یمن کے لیے، ابھی بھی تمہیں نہیں دیکھ پا رہا کہ آگ لگانے والا کون ہے؟ پھر پوچھتے ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ ارے پہلے پوچھو ان کو مسلمان کہیں یا نہ کہیں، پھر نماز پڑھنے کے پوچھنا۔ آپ ان کو مغرب نے بٹھا بھی کیا سمجھو آپ؟ مسلمان اور مسلمان کا درد نہ رکھے، مسلمان اور مسلمان کے خون کا احترام نہ کرے، مسلمان اور مسلمان کی عزت و آبرو کے احترام نہ کرے، اس کے جان مال کو تحفظ نہ دے، یہ کون سا مسلمان ہے؟ ولا حول ولا قوت۔ یہاں تو صدیق اکبر کی شان یہ ہے
جن کا دن آپ منانے چلے ہیں کہ حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ابن خلف نے جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا، تپتی ہوئی ریت، اسی کے غلام تھے حضرت بلال، اور اوپر سے کچھ جلتے ہوئے پتھر رکھ دیے۔ صدیق اکبر نے دیکھا اور دیکھا نہ گیا، فرمایا اس مسکین پر یہ ظلم زیادتی، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کو بہت زیادہ ہمدردی ہے تو پھر اس کو آپ آزاد کرا دیجئے، اور آپ ہی لوگوں نے تو اس کو خراب کیا ہے، آپ کو زیادہ ہمدردی تو آزاد کرا دیے۔ فرمایا کہ کیا قیمت چاہیے اس کی؟ یہ ہے، یہ سب کام ہے بابا، اب کیا سب نام ہے۔ یہاں جھگڑا اس پر ہوتا ہے کہ کنڈا کیسے کریں، کنڈا کہاں کھائیں، کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے، کہیں نظر نہ لگا دے، ہاتھ کہاں دھوئیں اور منہ کہاں دھوئیں، اور کب کریں اور کس تاریخ میں کریں، اس پر سب بحث چل رہی ہے۔ بحث بھی کیا ہے، جیسے دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، امت پر بڑا ایک نازک وقت ہے، کوئی گائے کا گوشت کوئی بیل کا گوشت لے لے کے بیٹھا ہے، یہ پیپر میں روز گائے کا گوشت، بیل کا گوشت اور بھینس کا گوشت، یہ سب ویسے ہی چل رہی۔ یہ اپنے گوشت پہ پڑے ہوئے ہیں کہ یہ گوشت ہو کہ نہیں ہو، بیل کا ہونا چاہیے کہ بھینس کا ہونا چاہیے، گائے ذبح ہو رہی کہ نہیں، بیل ذبح ہو رہا ہے کہ نہیں، بھینس ذبح ہو رہی کہ نہیں، یہ بند ہو رہا ہے کہ نہیں، اس میں پڑے ہو، یہ آپ کا موضوع ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ گھاس کھا کے زندہ رہیں گے لیکن اللہ والے ہو کے رہیں گے۔ بھٹو نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے، اور بنا کے دکھا دیا، اسی پر اس کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ یہاں گوشت کے اوپر سے پیپر والے، یہ بھی عجیب و غریب لوگ ہیں، اور صرف چڑھاتے ہیں۔ اب کسی شیو سینا کے آدمی نے کہہ دیا، سنجے راوت نے کہہ دیا کہ ان سے حق چھین لیا جائے، مسلمانوں سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا جائے، ان کی آبادی بڑھ رہی ہے مسلسل، کہیں ووٹ کے ذریعے سے حکومت پہ قابض نہ ہو جائیں، یہ بڑا خطرہ ہے، دکھاتے رہتے ہیں۔ تو اردو پیپر والے بیچارے ادھر ادھر آگ لگاتے ہوئے کہ کسی کے باپ کا ہے ہندوستان، آپ کو اس قسم کی بولی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صحافتی بولی ہے، جس انداز میں وہ بول رہے ہیں، جس لب و لہجے میں، آپ کیوں بولنے جاتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے آپ نمائندے ہو جو اس انداز میں بول رہے ہو؟ ارے شریروں کو ان کے لب و لہجے میں بولنے دو، شریفوں کو شریفانہ لب و لہجے میں۔ تم کیوں مسلمانوں کی طرف سے ان کو اشتعال دلاتے ہو جب کسی کام کے نہیں ہو؟ تمہیں کیا پاور ہے؟ مسلمانوں کے 2 حرف لکھنا نہیں آتا، ادھر ادھر اردو بھی ٹھیک نہیں، تلفظ بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ چلو میں بات کر رہا تھا حضرت بلال کی۔ حضرت بلال امیہ ابن خلف کے غلام تھے، بہت ستاتا تھا، کبھی کبھی پاؤں میں رسی باندھ دیتا اور بچوں سے کہتا گھسیٹو، اور وہ آہت آہت کہتے رہتے۔ بڑی مشکل سے ان کو ایمان ملا تھا، اس لیے وہ قدر کرتے تھے، اور بڑے آرام سے آپ کو ایمان ملا ہے، اس لیے ناقدری چل رہی ہے، بہت مزے سے لیا ہے۔ ارے یوں نہیں ہے کہ اقبال سے جا کے پوچھو ایمان کی حفاظت اس طرح نہیں ہوتی میاں جیسے کر رہے ہو آپ،
وہ کہتا ہے چوبی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. جب میں کبھی کہتا ہوں مجھ سے مسلمان ہوں تو کانپنے لگتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ کی مشکلات کا علم مجھے ہے. وہ بلال سے پوچھو کہ کیا ہے. یہ خوش آمدیوں کا کام نہیں ہے، ان سے پیسہ لے کے کھاؤ اور بات لمبی چوڑی کرو. ولا حول ولا قوت. تو صدیق اکبر نے للکارا اس کو، امیہ ابن خلف کو، کہ اس مسکین پر تیری ظلم زیادتی بہت زیادہ ہو گئی. یہ کیا غیر انسانی سلوک ہے اور یہ کیا تیرا تشدد ہے. ایک آدمی کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا ہے تو نے، بس یہی ہے نا کہ وہ غریب ہے اور اوپر سے کچھ گرم پتھر رکھ دیے ہیں. یہ انسانی سلوک ہے. اور یہی لوگ زیادہ انسانی سلوک کی بات آج کرتے ہیں. جانور کو پالتے ہیں، انسان کو مارتے ہیں. جانور ان کے ہاں زیادہ محترم. بھلا یہ کون سی انسانیت ہے؟ جب ایک چونٹی کو بھی ہم بلا وجہ نہیں مار سکتے، انسان کو کیسے مار رہے ہیں؟ ادھر ادھر انکاؤنٹر ہو رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں. امیہ ابن خلف نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہی لوگوں نے تو اس کو چڑھا دیا اور خراب کیا ہے، آپ اسے آزاد کر دو. کہا کیا قیمت ہے بلال کی بتا. فرمایا کیا قیمت؟ بھاری قیمت بتا دیا اسے. اور آپ کا ایک کالا غلام تھا، بہت مضبوط، بہت قیمتی تھا وہ، لیکن تھا انہی کے عقیدے کو، امیہ ابن خلف کا. نہیں کبھی صدیق اکبر نہ دیتے. کام کا بہت تھا. کہا کام کا نہیں چاہیے، اللہ کے نام کا چاہیے. اب تو ہم کام ہی کا ڈھونڈتے ہیں کہ اپنا کام کرے چاہے جیسا ہو. کہا تیرے ہی عقیدے کا ہے وہ لے لے، اور جو اور قیمت اس نے جو بھی بتایا دے دیا. بھاری قیمت دیا حضرت بلال اور آزاد کرا لیا. حضرت بلال کو آزاد کرا لیا. اور ایسے ایک بلال نہیں ہے، جانے کتنی لونڈیوں کو آزاد کیا. جانے کتنے غلاموں کو آزاد کیا. ایک بلال نہیں ہے، آزاد ہی کراتے رہے. اور کتنے آزادوں کو آزاد کیا. 4 عشرہ مبشرہ میں سے ایسے ہیں کہ یہ مسلمان ہی ہوئے ہیں صدیق اکبر کی تحریک پر. جی صاحب، صدیق اکبر کی تحریک تھی، وہ مسلمان ہوئے. حضرت عثمان آپ ہی کی تحریک. کلمہ پڑھ لیا. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، یہ سب عشرہ مبشرہ ہیں جن کا نام لے رہا ہوں. یہ سب صدیق اکبر کے تحریک پر مسلمان ہیں. جس وقت آپ تلاوت کرتے تھے گھر میں، جس وقت تلاوت کرتے تھے تو پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم رونے لگتے تھے. اتنے درد کے ساتھ قرآن پڑھتے. قرآن درد کے ساتھ اٹھ رہا ہے، اسے درد کے ساتھ پڑھو. محض صوت نہیں اتری، درد اترا ہے. بعض لوگوں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور بہترین قرآن پڑھنے والے. فرمایا یہ تو تیرا پڑھنا ہے، پڑھتا ہے تو درد کدھر ہے؟ درد ایسا کہ پلکیں بھیگ جانی چاہیے، دامن بھیگنا چاہیے، لیکن سمجھے جب نا
اب تو مشکل ہے قاری صاحب کو، یہاں کے قاری صاحب کو، کہ وہ قرآن سمجھیں، جب تو روئیں گے، سمجھتے ہی نہیں تو روئیں گے کیا؟ جہاں آواز نہیں بلند کرنی وہاں بلند کریں گے، جہاں پست کرنی ہے وہاں اونچی کر دیں گے، جہاں خوش ہونا ہے وہاں غمگین ہو جائیں گے، جہاں غمگین ہونا ہے خوش ہو جائیں، جانتے ہی نہیں بیچارے، تو کیا بات کیچے ہیں اپنے۔ ایک سطر پڑھو، سمجھ کے پڑھو، بار بار کہتا ہوں، اپنے ہاں برابر کہتا رہا، ایک آیت پڑھو، سمجھ کے پڑھو، اور امت تک بھلے ایک ہی آیت پہنچا سکتے ہو پہنچا دو، بلغوا انی ولو آیا، مگر ٹھیک ٹھیک پہنچانا، جیسی ہے ویسے پہنچانا، ایسے مبلغ بنو کہ جو ہے بس اتنی ہی آئیں، اپنی طرف سے کچھ ملانا ولانا نہیں۔ بلغوا انی اسی لیے فرمایا مجھ میری طرف سے پہنچا دو۔ تو حضرت بلال کو آزاد کرا دیا، اور جانے کتنوں کو آزاد کر رہے، کتنے لونڈی غلام، کتنے آزاد ہیں سب۔ تو کہاں یہ جانے لگا کہ لگتا ہے بلال کا کوئی احسان ابو بکر پہ تھا، ایسا لگتا ہے کہ بلال کا کوئی احسان تھا ابو بکر کے اوپر، جس کو انہوں نے پیمنٹ کیا۔ تو ابو بکر نے تو کوئی جواب نہیں دیا، قدرت نے جواب دیا۔ کیا شان ہے ابو بکر، قدرت نے جواب، قدرت نے جواب دیا کہ ابو بکر کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں ہے سوائے دست رسول کے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا احسان نہیں ہے، لیتے ہی نہیں تھے کسی کا احسان، وہ حوصلہ تھا، اور فکر تو وہ پائی تھی، لگتا ہے کہ حضور سے جب منتقل ہوئی فکر تو ابو بکر ہی کی پاس آئی ہے، ٹھیک اسی انداز میں سوچتے تھے جس انداز میں حضور سوچتے تھے، یہ سوچ تھی صدیق اکبر کی، اور اسی کا نام عقیدہ ہے۔ فکری ہم آہنگی اتنی زیادہ تھی، جو کچھ حضور سوچتے تھے وہی صدیق اکبر سوچتے تھے، اس کے سوا سوچتے ہی نہیں تھے، اور حضور جو قدم اٹھاتے تھے وہی قدم صدیق بھی اٹھاتے تھے۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ حضور نے جو بھی قدم اٹھایا ہم نے تو اٹھا لیا، الا قدم النبوہ، سوائے قدم نبوت۔ وہ نبوت والا قدم کون اٹھا سکتا ہے کہ جبریل امین نہ ساتھ دے پائیں، شان خدا نہ ساتھ دے، جن کے خرام کا وہ باز، سدرا ستا زمین جسے ہلکی سی ایک اڑان ہے، وہ قدم نبوت کی بات الگ ہے، بقیہ جتنا قدم اٹھنا چاہیے تھا حضور کی پیروی میں سب اٹھا لیا ہم نے۔ اسی لیے ان کی شان میں یہ آیتیں اتری جو شروع میں نے پڑھی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، اتقا کہا گیا، میں متقی کی بات نہیں کر رہا ہوں، متقی کی بات نہیں اتقا کی بات کر رہا ہوں، بڑا پرہیزگار۔ کسے کہا؟ صدیق اکبر کو۔ کس نے کہا؟ خدا نے کہا۔ اپنے منہ سے تو کتنے پرہیزگار ہیں، کوئی تھکتا ہی نہیں اپنی پرہیزگاری بیان کر کے، سب کر کے تھک گئے، اپنی پرہیزگاری بیان کر کے نہیں تھکے، ایسے بڑے بڑے پرہیز، اور عنقریب اس سے دور رہے گا، یعنی جہنم سے، جہنم کی آگ، جہاں اشقا جائے گا نا بدبخت، یعنی امیہ ابن خلف بدبخت، ابو جہل وغیرہ، یہ سب اشقا ہیں،
یہ سب اشقا ہیں، یہ سب جہنم میں جائیں گے، اور یہ جہنم سے بہت دور رہے گا اتقا، اشقا کے مقابلے میں اتقا، بڑا پرہیزگار، وہ بڑا بدبخت، یہ بڑے پر جسے قدرت نے بڑا پرہیزگار کہا ہو، ہمارے جیسے گرا پڑا کچھ اس کے بارے میں کہہ پائے گا؟ بڑے پرہیز اتقا کہا، اور جو بڑا اتقا ہے وہ بڑا اکرم ہے۔ اکرم نہیں سمجھے ہوں گے آپ، اس پر خدا کا کرم بہت زیادہ۔ کلام پاک میں یہ تو پڑھتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ کرم اللہ کو اس کے اوپر ہے جو بڑا پرہیزگار ہے۔ تو صدیق اکبر بڑے پرہیزگار، اللہ کا کرم سب سے زیادہ ان کے، تو صدیق کی فضیلت پوری امت پر یہیں سے ظاہر ہو گئی۔ اس امت میں اتقا وہی ہیں، اکرم وہی ہیں، سب سے زیادہ کرم۔ اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ کوئی احسان ہوگا بلال کا، اس کا جواب آ رہا، یوتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ صفائی اور ستھرائی حاصل کریں، وہ صاف ستھرا ہونے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ مال نکالنے سے مال بھی ستھرا ہو جاتا ہے، اور مال نکالنے سے جان بھی ستھری ہو جاتی ہے۔ جی صاحب، لیکن مال نکالنے میں جان بھی نکلتی ہے۔ پوچھو مالداروں سے، وہ جان نکلتی ہے، کہتے جان لینا ہے تو لے لو، مال نہیں بابا۔ سورہ بقرہ کہنا کہیے تو 10 مرتبہ پڑھ دیں گے، ایک بقرہ ذبح کرنے کو کہو تو سوچیں گے کیا کر، اور تسبیح کرنے کو پڑھنے کو کہو تو پڑھ پڑھ کے دانہ گھسا دیں گے، اور ایک دانہ خیرات کرنے کو کہو تو بہانہ کریں گے، پڑھ پڑھ کے گھسا دیتے ہیں تسبیح کے دانے، ایک دانہ ایک خیرات میں 100 ہیں بہانے، کہیں دے ایک دانہ ذرا خیرات کر دو، آپ بہانہ چلا، لا حول ولا، کیا ہو گیا؟ یہی صدیق اکبر تو ہیں، پورے گھر کی دولت لے گئے، تو ان کے گھر میں کیا کمی رہی؟ گھر تو اٹھا لے گئے تھے سب، لیکن گھر میں کمی کیا رہی صدیق کے؟ جب حضور نے پوچھا کہ ما بقیت لعیالک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر میں کس کو چھوڑا؟ کہا آپ بقیتہم اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دے، میں کچھ نہیں چھوڑا تھا، لباس تک نہیں چھوڑا تھا، ٹاٹ کو پہن لیا تھا، بٹن بھی نہیں چھوڑا، بٹن بھی نکال کے دے دیا۔ کیا کوئی دے گا؟ جس وصف میں دیکھو کہ صدیق ایک وصف کے نہیں کل وصف کے ہیں، بالکل مزاج بھی نبوت نے ایسا کچھ اس کو آراستہ کیا تھا، سنوارا تھا کہ بالکل حضور سے ملتا جلتا تھا۔ اسی لیے صلح حدیبیہ میں جب فاروق اعظم دیکھ رہے تھے کہ دبا کے صلح، تو حضور سے جو بات کی اور پھر جا کے صدیق اکبر سے کی، تو جو حضور نے کہا تو وہی صدیق اکبر نے کہا، سیم وہی بات کہی۔ حضور نے فرمایا لیکن عمر میں وہی کرتا ہوں جو پردہ غیب سے اشارہ ہو، وہی صدیق اکبر نے کہا کہ عمر جانے تو وہ ہمارے آپ کے کہنے سے عمل نہیں کرے، جو خدا کا حکم ہوگا وہ اس پر عمل کرے، ایک دم وہی سیم جواب۔ ان کی مزاج کی یکسانیت میں کیا بیان کروں۔ جب پہلی وحی آئی تھی حضور پر تو سیدہ خدیجہ نے جو آپ کو تسلی دی تھی، کیا ہے
آج پڑھ لیجئے بخاری و مسلم میں جا کر کے، حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیر کی کتابوں میں پڑھیے، کیا بہتر تسلی دے۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ، آپ رشتے کو جوڑتے، یہاں سے شروع کی تھی تسلی کہ آپ رشتے کو جوڑتے ہیں اے حضور، اور آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ دوسروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، تحمل الکلہ، وہ تقری ضیف اور مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، اور جن پر بلائیں ٹوٹ پڑتی ہیں ان کی دستگیری کرتے ہیں، وہ تکسب المعدوم، اور جو لوگ محروم المعیشت ہیں ان کو کمواتے ہیں آپ۔ یہی سب وصف بیان کیا انہوں نے، کیا کہنا سیدہ خدیجہ کا۔ صدیق اکبر کو ایک مرتبہ بڑا ملال ہوا تھا لوگوں سے، حضور کو تکلیف پہنچا رہے تھے، پھر آپ پہنچ گئے تو آپ کو بھی تکلیف پہنچائی، تو آپ نے ارادہ کیا تھا ہجرت کا، یہاں سے چلا ہی جانا چاہیے مکے سے، اور نکل بھی پڑے گھر سے۔ راستے میں ابن الدغنہ ملا، یہ غیر مسلم تھا، اسلام اس نے قبول۔ کہا ابو بکر کدھر چلے؟ کہا نہیں، اب تم لوگوں کی اذیت بہت زیادہ ہو گئی، اللہ کے رسول کو تم لوگ تکلیف پہنچاتے ہو، مجھے بھی تکلیف پہنچا رہے ہو، بہت زیادہ بڑھ گئی تمہاری تکلیف، اب سوچتا ہوں میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ جیسے کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے، اور آپ جیسے کو اس قوم کو نہیں نکالنا چاہیے۔ اس نے کہا غیر مسلم اب کہہ رہا ہے، دشمن بھی گواہی دے تو وہ فضیلت ہے، والفضل ما شہدت بھی، اپنے منہ میاں مٹھو بننا تو بہت آسان ہے، ایسے میاں مٹھو تو دیکھو کتنے ہیں یہاں، جس کو پوپٹ کہتے ہیں سب چوپٹ ہیں۔ کہا آپ جیسے کو نہیں جانا چاہیے۔ پھر اس نے جو کہا ہے، یہی باتیں کہیں جو سیدہ خدیجہ نے کہی تھی حضور کے لیے، کہ آپ رشتے کو جوڑ رہے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہو، لوگوں کو کموا رہے ہو، مہمان نوازی کر رہے ہو، جن کے اوپر بلائیں ٹوٹ پڑتی ہیں آپ ان کی دستگیری میں لگے ہوئے ہو، تو ایسے آدمی کو جانا نہیں۔ سیم وہی بات دہرائی، یعنی حضور سے سب لے لیا تھا سوائے قدم نبوت کے، اسی لیے پردہ فرما کے بھی قدم ہی میں جا کے سو گئے۔ پردہ فرما کر کے بھی سب لے لیا تھا۔ وہی ابن الدغنہ نے کہا، چلو بات پوری کر دوں، کہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی بلال کا احسان رہا ہوگا، آج اتار دیا صدیق اکبر نے وہ احسان۔ کلام پاک میں ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ستھرے ہو جاؤں۔ وَمَا، اب جواب آ رہا ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی ایک کا، صرف بلال کا نہیں، کسی کا بھی صدیق پر کوئی احسان نہیں آ رہا، ایسا اللہ نے نوازا تھا، اور ایسے حضور کے قدموں کی برکت ملی تھی۔ ارے برکت ایسی ملی تھی حضور کے قدموں کی کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ ہم پر جس نے بھی جو کیا تھا ہم نے سب چکا دیا، یہی سوائے ابو بکر کے، اس کو اللہ چکائے گا۔ جی صاحب، یہ کرم ہے حضور کا، یہ وہ اس کو اللہ چکائے گا۔ حضور صدیق اکبر کے مال میں ایسے تصرف کرتے تھے جیسے صدیق اکبر جو چاہتے تھے خرچ کر ڈالتے تھے۔ اسی کو اقبال کہتا، امن الناس بر مولا ماں، کلیم اول سینائے ماں، یہ اقبال کہہ رہا ہے۔
وہ بہت احسان کرنے والے، من کہتے ہیں احسان کو، امن بہت احسان کرنے والے، لوگوں پر بہت احسان کرنے والے. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی کہ ہمارے سینہ میں وہی پہلے کلیم ہے. کلام کا شرف بھی خوب حاصل ہوا انہیں. ہاں کلیم اول سینہ ماں، ہمارے سینہ میں وہی کلیم اول ہے. کلیم اول حضور سے کلام کرنے والے سب کو حضور فرماتے جس کو ہم نے ایمان پیش کیا جب، اس نے تھوڑا سا تو تأمل ضرور کیا سوائے ابو بکر کے. جیسے پیش کیا اسی وقت کہا ہے ہاں سچ ہے یا رسول اللہ، کلمہ پڑھا. ذرا بھی دیر نہیں، خدا جانے کیا رکھا گیا تھا سینے صدیق اکبر. فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کی کوئی نعمت اس کے پاس نہیں ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس کو ادا کیا جائے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. ابو بکر تو جو کچھ خرچ کر رہے ہیں صرف رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں. وجہ ربہ العالیٰ، اپنے اعلیٰ رب کے لیے کر رہے ہیں. تو اس اعلیٰ رب نے ابو بکر کو ایسا اعلیٰ بنا دیا کہ آج ہر خطیب اونچی جگہ پہ چڑھ کے کہتا ہے کہ پوری انسانیت میں انبیاء و رسول کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر. اعلیٰ مقام پر اور اعلیٰ آواز میں بلند آواز، ہر خطیب پوری دنیا کا بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر. جب رب اعلیٰ کی خدمت کیا تو اعلیٰ نے اعلیٰ بنا دیا. کہا یہ تو دنیا میں ہم نے کیا ہے اے صدیق، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قریب آؤ گے تو ہماری رضا دیکھنا کیسے ہے، تم کو راضی کریں گے. الحمدللہ بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ، بہت اچھے ہیں. یہ چراغ نگر کا چراغ بڑی روشنی والا ہے ماشاءاللہ. اللہ اس کی روشنی اور بڑھا دے، جلتا رہے چراغ دین کا. اچھا ہے. اور یہ سب دن آپ کو مبارک، اور یہ دن تو بہت بڑے کا دن منا رہے ہیں آپ. اللہ قبول کر لے سب کی طرف سے، اور سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا، اور سب پر دروازہ کھول دے اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، اپنے کرم کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر اکتفا فرما لیں. بہت کم، شاید پہلی بار میں مسجد سے مسجد تک آیا ہوں. ابھی 2 دن کے بعد کرلا جانا ہے. ادھر کوئی دعوت میں نے نہیں لی تھی. 2 مہینے تو اپنی مسجد میں نہیں گیا سوائے جمعہ پڑھنے کے لیے. بیڈ ریسٹ پر تھا، میں بیمار تھا. پھر اللہ نے مجھے مسجد میں آنے کی اجازت دے دی کہ اور سر رکھ لے. اس کا کرم ہے کہ آنے کی اجازت دے دی اور سر رکھنے کی. بس اللہ قبول فرمائے، پوری امت کی طرف سے قبول کرے، سب کی طرف سے قبول، سب کے سجدے قبول ہوں، رکوع قبول ہوں، نیکیاں قبول ہوں. آپ کے بال بچے پھلیں پھولیں. لیکن آپ دین سیکھو اور کوشش کرو، وقت بیکار ضائع مت کرو. یہ بڑا قیمتی ہے وقت، اس لیے کہ یہ وقت جو ہے بڑا نازک ہے امت کے لیے. یہ نزاکت تو پہلے سے چل رہی، جب تو حالی نے کہا تھا، اس کو پڑھنے جیسا ہے. حالی نے اپنی بدحالی کے باوجود بھی یہ کہہ دیا. وہ کہتا ہے اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا. حضور کو یاد کر کے کہہ رہا، بات اچھی کہہ گیا. اس نے پہلے دیکھ لیا کہ گڑبڑ چل رہی ہے. اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. بہت، اب تو بہت زیادہ بھیانک ہے. سیدھے لڑ رہے ہیں آپ آپس میں. ولا حول، اللہ بچا لے اس سے.
گھروں کی جنگ بھی ختم کرو، پڑوس کی جنگ بھی ختم کرو، اور جو کچھ تصادم اور ٹکراؤ سے جہاں کہیں ہو وہاں صلح و مصالحت کا کام۔ اسلام آیا تھا صلح و آشتی کا چراغ جلانے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے، صلح و سلام قائم۔ تم خود لڑنے لگو گے تو تم بتاؤ وہ صلح کون کرائے؟ برسوں کی جنگ جہاں تھی حضور نے وہاں صلح کرا دی، برسوں کی جنگ جہاں تھی 120 سال تک حضور نے آتے ہی صلح کر، اور تم خود جنگ کر رہے ہو اپنے تخت و تاج کے لیے، باتیں کرتے ہو ادھر ادھر۔ خیر چلو، بس انہی کلمات پر آج کی یہ تقریر ختم ہوئی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ ہم سے جہاں سہو خطا ہوئی ہو اسے معاف کرے، اور جو کچھ میں نے ٹھیک ٹھاک کہا ہو، ٹھیک رہنمائی کی ہے، اللہ قبول کرے اور سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام۔